الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للمنافقين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین. ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین. اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمة بضعة منی من احبها فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ. بلند تر صلوات پڑھیں. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، مل کے بولے حسینیت. اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت. عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت. نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت. سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں. پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت. یزیدیت، گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے بلند تر جواب دیں یزیدیت. بے حیائی، بے پردگی، دہشت گردی جیسی لانتوں کے خلاف آواز حق بلند کریں یزیدیت. یزیدیت. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. خداوند کریم آپ سب کا اس بارگاہ عظیم پہ تشریف لانا مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مالک آپ سب کے گھروں کو نور آل محمد سے منور فرمائے. مالک آپ سب کی اولادوں کو نیک اور صالح قرار دے. مالک ہم سب کے وارث امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو امام کے قدم مبارک میں شہادت کی موت نصیب فرمائے. میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے. بلند تر صلوات پڑھیں. میرے دوستو اور بزرگوں، یہ ایام شہادت مخدوم کونین، دختر رسول ثقلین، مادر حسنین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. اور اس لیے دل چاہتا ہے کہ آج کی اس نشست اور اس مجلس میں آپ کی خدمت میں اسی بی بی کی عظمت، کردار اور اس بی بی کی سیرت پہ تھوڑی سی بات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں. فاطمہ عام مستور نہیں ہے. میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں للفاطمۃ تسعۃ اسماء عند اللہ. جس بی بی کے 9 نام اللہ نے رکھے ہوں اسے فاطمہ کہتے ہیں. بی بی کے بہت سارے نام ہیں: فاطمہ، زکیہ، صدیقہ، طاہرہ، معظمہ. اور جو یہ بی بی کے کا نام ہے نا فاطمہ، خود اس کی بہت عظمت ہے. میرے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کسی سوالی نے پوچھا تھا یا اپنا رسول اللہ آپ کی جدہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟
فرمایا اس لیے کہ میری جدہ کے نام کے معنی ہیں بچانے والی۔ مولا کس کو کس سے بچانے والی؟ فرمایا اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی۔ اور خود حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب بی بی بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گی تو ارشاد تو عرض کریں گی الہی و سیدی سمیتنی فاطمہ، میرے اللہ میرے سردار تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے۔ خدا کی آواز کیا ہے کہ ہاں دختر پیغمبر میں اللہ نے تیرا نام فاطمہ رکھا ہے۔ پھر بی بی کہے گی اے میرا نام فاطمہ رکھنے والے، فدمت بی من تولانی و تولا ذریتنی من النار، میرا نام فاطمہ رکھنے والے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے بھی جہنم سے بچا، جو میری ذریت سے محبت کرتا ہے اسے بھی جہنم سے بچا۔ عام مستور نہیں ہے جس کی عظمت کے لیے اس سے بڑا جملہ۔ میں پڑھ رہا تھا ایک عالم بزرگوار کی کتاب، اور یہ کائنات میں واحد مستور ہے جس کو خدا نے وہ عظمت عطا کی ہے۔ بی بی مریم کی عظمت کیا ہے کہ بی بی مریم کو خدا نے نبی جیسا نبی بیٹا عطا کیا، وہ بھی بطول ہے، لیکن مریم کو فقط معصوم بیٹا ملا ہے۔ زہرا وہ ہے جس کا بابا بھی معصوم ہے، شوہر بھی معصوم ہے اور بیٹے بھی معصوم ہیں۔ اور خالی ایک بیٹا نہیں، نسل امامت ذریت سیدہ میں سے ہے، اور یہ واحد خاتون کائنات کی۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، 1,24,000 نبی معصوم ہیں، کسی نبی کی بیوی معصومہ نہیں ہے۔ گھبرائے نہیں ہوئے بیٹھے، 1,24,000 نبی معصوم ہیں، کسی نبی کی بیوی معصومہ نہیں ہے۔ 12 اماموں میں سے 11 اماموں کی بیویاں معصومہ نہیں ہیں۔ یہ واحد علی اور زہرا کا گھر ہے جس میں شوہر بھی معصوم ہے، زوجہ بھی معصومہ ہے اور اولاد بھی معصوم ہے۔ بیٹے نص قرآن سے معصوم، نص سے معصوم، جن کی عصمت میں نص وارد ہوئی ہے۔ اور بیٹیاں، وہ کہ بیٹیاں 14 معصومین میں شامل نہیں ہیں، لیکن میرے استاد بزرگوار فرماتے ہیں کم از کم اتنا عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ اللہ نے زہرا کو وہ بیٹیاں عطا کی ہیں جو محفوظ عن الخطا ہے، جو گناہوں سے محفوظ ہیں۔ اور وہ بیٹی کیوں نہ گناہوں سے محفوظ ہو جس کا نام ہو زینب۔ علماء نے لکھا ہے کہ 2 سال کی عمر میں، یہ عجیب فلسفہ ہے جو آپ کی میموروں سے کبھی کبھی بیان ہوتا ہے کہ بی بی بابا سے بات نہیں کرتی تھی۔ نہیں، یہ درس انقلاب، یہ واقعہ کربلا میں فتح یاب ہونا، یہ نتیجہ تھا کہ زینب کبریٰ نے بابا کی گود میں بیٹھ کر اسلام فتح کرنے کا سبق لیا تھا، بابا کی گود میں بیٹھ کر۔ اور یہ مشہور جملہ ہے جو بہت سارے علماء نے لکھا ہے، آیت اللہ سید محمد قاسم قزوینی کی کتاب کے اندر بھی یہ جملہ موجود ہے۔ فرمایا کہ 2 سال کی عمر ہے بی بی کی، کیسی بیٹی اللہ نے سیدہ فاطمہ کو دی، 2 سال کی عمر ہے، بابا کی گود میں بیٹھے ہیں اور بابا درس توحید سکھا رہا ہے۔ قلی احد، اے میری لاڈلی بیٹی کہو احد۔ بی بی بابا کے سوال کے جواب میں کہتی احد۔ پھر امیر المومنین فرماتے کلی اثنین، کہو 2۔ بی بی خاموش۔ کئی بار امیر المومنین نے ان الفاظ کو دہرایا، جب احد کہتے تو کہتی، جب اثنین کہتے تو خاموش ہو جاتی۔ تو کہا میری بیٹی احد کہتی ہے اور اثنین نہیں کہتی، تو عرض کرتی ہیں بابا جان جو زبان ایک رب کی توحید کا اقرار کر لے وہ کبھی 2 نہیں کہا کرے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس بات کو تھوڑا سمجھیے۔ آج دنیا کہتی ہے ہم بڑے پریشان ہیں، کیا کریں، معاشرہ غلط ہو گیا ہے۔ نہیں، ہم خود غلط ہیں۔ ساری دنیا غلط ہو جائے، ہر طرف یزیدیت ہی یزیدیت ہو، پھر بھی جو حسین کے گھر کا ماننے والا ہوتا ہے اس کا کردار اپنا ہوتا ہے، اس کی سیرت اپنی ہوتی ہے، اپنے
گھروں کے اندر یہ میں عرض کر رہا ہوں، آج کل جہاں بھی مجلس پڑھنے کا موقع ملتا ہے کہ یہ ایام ہیں بی بی کے جو جمادی الاول کے مہینے سے شروع ہوتے ہیں اور جمادی الثانی کی 20 تک جاتے ہیں، اپنی بچیوں کو متوجہ کریں۔ آپ کے گھروں کے اندر بی بی کے ایام شہادت اور ایام ولادت میں بچیوں میں پروگرام ہو، ان کو کتابیں خرید کے دیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ زہرا بیٹی کیسی تھی، زہرا زوجہ کیسی تھی اور زہرا ماں کیسی تھی۔ یہ کردار، یہ سیرت اور یہ عمل پہنچائیے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا نا، بزرگ جانتے ہیں، ہر شب جمعہ ایک گھروں کے اندر درود مانگا جاتا تھا، الفاظ یہی استعمال ہوتے تھے کہ ہم درود مانگتے ہیں۔ ہم اتنے ماڈرن ہو چکے ہیں کہ ہم نے اس روش کو چھوڑ دیا ہے۔ میں ابھی گاڑی میں آتے ہوئے امام صادق علیہ السلام کی ذرا مل کے صلوات پڑھیں گا مولا کے ذات پہ۔ ایک روایت پڑھ رہا تھا، فرمایا کہ ہر شب جمعہ خدا روحوں کو حکم دیتا ہے، جاؤ اپنے اپنے گھروں میں جاؤ اور اپنے لیے کوئی سامان بخشش لے کر۔ یہ پرانے زمانے میں سنتے تھے نا کہ روحیں آتی ہیں۔ میں امام کا فرمان پڑھنے لگا ہوں، فرمایا کہ ہر شب جمعہ روحوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو کے اندر جاؤ اور اپنے لیے سامان بخشش لے کر آؤ۔ فرمایا ماں اور باپ کی روحیں آتی ہیں اور اتنی زوردار آواز میں چیختی ہیں، یہ غافل ہے۔ شب جمعہ بھی اپنی اسی دنیا کے اندر غرق ہے۔ ماں اور باپ کی روح گھبراہٹ نہیں ہوئی، ماں اور باپ کی روح پکار رہی ہے، فرمایا تم سن نہیں سکتے، اتنی گرجدار آواز ہوتی ہے، اس روح کی اتنی سخت آواز ہوتی ہے، دردناک آواز۔ فرمایا اگر تمہارے کانوں کو سننے کی طاقت دی جائے تو تم اپنے کانوں میں سیسا ڈال کے بند کر لو، اتنی دردناک آواز ہوتی ہے۔ کچھ لے آؤ سامان۔ یہ انداز تھا۔ آج ہم کہتے ہیں ہم ماڈرن ہو گئے، ہم ماڈرن نہیں ہوئے، ہم دنیا دار ہو گئے۔ ہم نے دنیا کو سینے سے لگا لیا۔ ہر شب جمعہ اپنے گھر کے اندر ایک ماحول پیدا کیجئے، ایک محفل سجائیے۔ سیدہ کونین کا، سیدہ کائنات کا جو انداز تھا وہ کیا تھا؟ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھیجتی تھی مسجد میں، جاؤ میرے شہزادو آج نانا کا درس قرآن ہے، سنو اور سن کے واپس آؤ۔ اور جب جناب حسنین واپس آتے پھر ماں پوچھتی آج نانا کا موضوع کیا تھا، آج نانا کا خطاب کیا تھا۔ بچے من و عن نانا سے سنی ہوئی باتیں اپنی ماں کی خدمت میں پیش کرتے، اور جب پیغمبر سیدہ کے گھر آتے تو پیغمبر سیدہ کو پیغمبر کا دیا ہوا سارا درس سناتی تو کہتے اے میری بیٹی میں نے تو یہ درس مسجد میں دیا تھا، تمہیں کس نے سنایا ہے؟ کہا بابا میرے حسنین نے آپ سے سنا ہے اور مجھ تک پہنچایا۔ کیوں آج ماں بچے کو مسجد میں واعظ خطاب سننے کے لیے کیوں نہیں بھیج رہی؟ جس ماں کو بچے کی بیالوجی کا ٹیوشن عزیز ہے اس ماں کو اپنی قبر عزیز کیوں نہیں ہے؟ جس ماں کو اپنے بچے کے سردی اور گرمی سے بچنے کا تو اہتمام کرتی ہے، آگ آخرت سے بچنے کا اہتمام کیوں نہیں کرتی؟ اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں آپ کو خیبر سنا دیتا ہوں، وہ بھی آپ تو جانتے ہیں نا، مجھے وہ بھی بہت پڑھنی آتی ہے، لیکن آپ کی ضرورت یہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ کیا انداز تھا مخدوم کونین کا؟ شہید محراب بیت اللہ دستگیر علیہ رحمٰن نے لکھا آدھی رات جب ہوتی، امام حسین خود راوی ہیں اس روایت کے، سنیے گا، آنکھ کھلی امام کی تو دیکھا کہ اماں بستر پہ نہیں ہے۔ کہاں کھڑی ہے؟ فرماتے میں نے دیکھا قامت فی محراب عبادت، ہاں میری اماں محراب عبادت میں کھڑی تھی۔ کبھی قیام
اس کی بندگی کے لیے حاضر، کبھی قیام کبھی قعود کا. پھر کیا دیکھا؟ امام فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا جب میری والدہ نماز سے فارغ ہوئی، ثم تدعو للمؤمنین والمؤمنات، پھر میری اماں نے ایک ایک مومن کے لیے دعا مانگی، ایک ایک مومنہ کے لیے دعا مانگی، تسمیتاً، ان کا نام لے کر. یہ تربیت ہے. امام کہتے ہیں میں سنتا گیا تو ماں کے قریب گیا اور میں نے کہا اماں جان آپ نے ہر کسی کے لیے دعا مانگی ہے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا ہے. بی بی نے امام کا ماتھا چوم کے کہا یا بنیا اول جار ثم الدار، اور میرے بیٹے پہلے ہمسایوں کا حق ہوتا ہے پھر گھر والوں کا حق ہوتا ہے. یہ تربیت ہے. کون سی بی بی؟ جس کو خدا نے تیرے لیے شفیع روز جزا بنا کے بھیجا. اور بی بی کا ایک لقب ہے صدیقہ. کب رہتے ہیں 8 معنی لکھے ہیں علماء نے صدیقہ. صدیقہ یعنی سچی، صدیقہ یعنی جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. صدیقہ کا ایک معنی لکھا ہے جو اپنا ہر معاملہ رب کے سپرد کر دے اس کو صدیقہ کہتے ہیں. اپنا ہر معاملہ اللہ کے حضور پیش کرنے والی. آپ جانتے ہیں یہ جو اکثر ہمارے یہاں شادیوں کے کارڈوں پہ لکھا ہوتا ہے نا، آپ میری طرف توجہ رکھیے گا کہ وہ شادی کارڈ چھپتا ہے نا تو اس میں ہم لکھتے ہیں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے بہرحال، کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں. یہ سب سے بڑا جھوٹ. نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی فرمان ہے، نہ آیت، کچھ نہیں ہے. یہ لوگوں کا بنایا ہوا ایک اپنی گفتگو ہے. اور حق بھی یہی ہے کہ رشتے آسمانوں پہ نہیں بنتے. اگر رشتے آسمانوں پہ بنتے تو زمین میں طلاقیں نہ ہوتی. اس لیے کہ جس کو اللہ بناتا ہے اس میں بگاڑ نہیں ہوتا ہے. گھبرائے تو نہیں بیٹھے. ایک ہی رشتہ ہے کائنات میں جو آسمان پہ بنا، نہ کسی نبی کا رشتہ نہ کسی اور کا رشتہ. ایک ہی رشتہ ہے جس کا انتخاب رب نے خود کیا ہے، اور وہ کس کا رشتہ ہے؟ وہ علی اور زہرا کا رشتہ. ایک ہی رشتہ ہے جس کا رب نے خود انتخاب کیا. اور آپ حیران ہوں گے اس روایت کو سن کے. انتخاب کر کے پیغمبر کے پاس جبریل بھیجا، جا میرے حبیب کو کہہ دے کہ میں نے تیری زہرا کے لیے علی کا انتخاب کر دیا ہے. متعدد علماء نے کہا علی کا انتخاب کیا. اب مجھے ایمان سے بتائیے جب فیصلہ رب اور اس کے نبی نے کر لیا ہو تو بیوی کا فیصلہ اس کے برعکس ہوگا؟ نہیں. لیکن شریعت کی حدود کو پورا کیا گیا. پیغمبر آئے، میری بیٹی زہرا، میرے رب نے تیرے لیے علی کا انتخاب کیا، بتا تیری مرضی کیا ہے. فوراً بی بی کی حیا کی نظریں جھکی اور عرض کرنے لگی بابا جان جب رب اور اس کے حضور نے فیصلہ کر دیا ہو تو میری مرضی اس کے سوا کیا ہو سکتا. بڑا پرلطف جملہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا. پیغمبر نے کہا میری بیٹی بتا حق مار میں کتنے درہم و دینار چاہیے. اب تربیت یافتہ تھی نا. ہم کیا کرتے ہیں بھئی، میں بیٹی کا رشتہ دوں گا 10 مربع زمین دو، 5 ایکڑ دو، پلاٹ لکھاؤ، مکان لکھاؤ، فلاں لکھاؤ، فلاں لکھاؤ، جہیز میں یہ دو گے تو رشتہ دیں گے. ملیکۃ العرب کی بیٹی کا رشتہ ہو رہا ہے، جس کا باپ سنگریزے اٹھائے تو کلمہ پڑھے، مٹی اٹھائے تو سونا بن جائے. اس بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا. بابا پوچھ رہا ہے بیٹی بتا کتنا حق مار لکھوں، تیرے لیے کتنا حق مار مقرر کروں. کہنے لگی بابا جان دنیا کی بیٹیوں کا حق مار بھی درہم و دینار ہو، محمد کی بیٹی کا حق مار بھی درہم و دینار ہو. بابا بات کچھ سمجھ نہیں آتی. کیا چاہتی ہے میری بیٹی حق مار؟ کیا چاہتی ہے حق مار میں کیا رکھوں؟
سنا دوں جو بی بی نے جواب تھکے تو نہیں ہوئے؟ کہا بابا میرے رب کو کہہ دے اے علی سے میرا رشتہ جوڑنے والے، حق مار دینا چاہتا ہے تو مجھے میرے بابے کی امت کی شفاعت کا حق عطا کر دے۔ امت پیغمبر کی شفاعت کا حق، اور یہی معنی ہے بی بی کے نام مبارک کا۔ فاطمہ یعنی وہ بی بی جس کے صدقے میں اللہ اس بی بی کے محبوں اور شیعوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں مولانا تویز دیں، کوئی دعا بتائیں، کوئی عمل بتائیں، ہمارے گھر میں فقر نہ ہو، غریبی نہ ہو، بڑی تنگ دستی چل رہی ہے۔ اگر تھکے ہوئے بیٹھے تو ساتویں امام کا ایک فرمان سنا دوں۔ ساتویں امام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الفقر فی بیت فی اسم محمد و فاطمہ من النساء۔ فرمایا میں موسیٰ کاظم وعدہ کرتا ہوں جس گھر میں محمد اور فاطمہ نام کے بچے ہوں اس گھر میں کبھی فقر داخل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ یا زندہ مردہ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ جن کو بروز محشر بی بی کی شفاعت کی ضرورت ہے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ یہیں پر ایک روایت سناتا ہوں، راوی ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری۔ یہ وہی جابر ہے جس نے بی بی سے حدیث قصہ کو روایت کی۔ ان جابر ابن عبداللہ الانصاری ان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، وہی جابر۔ یہ جابر حاضر ہوئے میرے پانچویں امام کی خدمت میں۔ میرے بھائی اگر شیعہ جابر جیسا ہو تو آل محمد پتہ ہے عزت کتنی دیتے ہیں؟ جب داخل ہو کر کہنا السلام علیکہ یبن رسول اللہ، رسول اللہ کے بیٹے میرا سلام ہو، جواب آیا علیک السلام یا جدی جابر، نانا جابر تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ جابر معصوم نہیں ہے، نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے۔ جابر حاضر ہوئے پانچویں امام کی خدمت میں۔ پانچویں امام کون ہے؟ نام محمد، لقب باقر العلوم۔ اور یہ وہی جابر ہے جس نے پیغمبر سے پوچھا تھا یا رسول اللہ میری کتنی عمر باقی ہے، کتنی زندگی باقی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا تھا جابر تو اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک کہ تیری ملاقات میری نہ ہو جائے جس کا نام میرے نام پہ محمد ہوگا، لقب باقر العلوم ہوگا۔ آخری عمر میں حضرت جابر نابینا ہو گئے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے امام محمد باقر علیہ السلام سے فرمایا کہ چلو بیٹا محمد نانا جابر کی عیادت کے لیے 2 لاکھ خرچ کر کے نجف جا کر چوکھٹ چومنا اور ہے، جس کی زیارت کرنے امام خود چل پڑے اس کا معیار اور ہے۔ چلو نانا جابر کی عیادت کے لیے دونوں باپ اور بیٹا چلے، آنکھوں سے نابینا۔ امام نے کہا بیٹا نانا جابر کی پیشانی چومو۔ اللہ اللہ نانا جابر کی پیشانی چومو۔ امام محمد باقر نے پیشانی چومی، جابر نے یوں امام کو سینے بھائی ویکھنا میرے پاس سینے سے لگا لیا، کہنے لگا مولا اگر میں بھول نہیں رہا تو یہ آپ کا بیٹا محمد ہے جو تاجدار امامت و ولایت کا 5واں تاجدار ہے۔ امام کہتے ہیں جابر تیری آنکھیں نہیں ہیں، تجھے کیسے خبر ہوئی کہ یہ میرا بیٹا محمد ہے؟ عرض کرنے لگے مولا آنکھیں نہیں تو کیا ہوا، میں نے تیرے بیٹے کے بدن کی خوشبو سے پہچان لیا کہ یہ میرا امام محمد باقر ہے۔ بیٹے کے بدن کی خوشبو سے پہچان، یہی جابر آئے میرے 5ویں امام کی خدمت میں۔ بھئی آپ جو حدیث سننا چاہتے ہیں نا اور چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث سنائی جائے، مل کر سیدہ کے گھر پہ بلند تر صلوات پڑھیں۔ جابر آئے مولا حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ، ابا کوئی حدیث سناؤ جس میں تیری دادی فاطمہ کی فضیلت کا ذکر ہو۔ اور جیسے ہم اترتے ہیں نا گاڑی سے تو ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آج ایویں مجلس پڑھو نا،
ایویں مجلس پڑھنا مزہ آ جائے. حضرت جابر کے الفاظ بھی کچھ ایسے تھے. مولا حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ، ایسی حدیث سناؤ کہ جس میں آپ کی دادی فاطمہ کی فضیلت کا ذکر ہو. اور مولا حدیث ایسی ہو اذا حدثت بہ الشیعہ فارغ بذالک، جب میں یہ حدیث تیرے شیعوں کو سناؤں تو ان کے دل باغ باغ ہو جائیں. اب دیکھوں گا کہ حضرت جابر کی دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. دل باغ باغ ہو گئے. امام فرماتے ہیں یا جابر واللہ یا جابر، اے جابر اللہ کی قسم، اذا صارت عند باب الجنہ، جب معاشر کا میدان سجے گا نا، توجہ بھائی میری طرف، معاشر کا میدان سجے گا، میری دادی زہرا جنت کے دروازے پہ جا کے رک جائے گی، رک جائے گی، آواز پروردگار آئے گی یا بنت حبیبی، او میرے محبوب کی بیٹی. ملتفاتوں کے کیا ہو گیا ہے جو جنت میں نہیں جا رہی؟ ادھر ادھر کیا توجہ کر رہی؟ کیوں جنت میں نہیں جا رہی؟ سیدہ کی آواز آئے گی یا رب احببت ان یعرف قدری فی مثل ھذا الیوم، میرے اللہ آدم سے لے کر میرے باب محمد تک نبی بھی کھڑے ہیں اور نبیوں کی امتیں بھی کھڑی ہیں. آج میں زہرا چاہتی ہوں ان سب کو بتا کہ محمد کی بیٹی کا مقام تیری بارگاہ میں کیا ہے. بڑی حسرت، بڑی آواز پروردگار آئے گی یا بنت حبیبی ارجعی، او میرے محبوب کی بیٹی لوٹ جا، پلٹ جا. امام فرماتے ہیں واللہ یا جابر، اے جابر اللہ کی قسم میری دادی زہرا اہل معاشر میں چلی جائے گی. شیعوں میں روک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کیوں جائے گی؟ آواز پروردگار آئے گی جا دیکھ زہرا کون تیرا شیعہ معاشر میں بیٹھا ہے. پھر کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں یا جابر تلتقط الشیعۃ کما یلتقط الطیر حب الجید من الحب الردی، اے جابر معاشر کے میدان میں سیدہ کے شیعوں کو ایسے چن لیا جائے گا جیسے پرندہ دانوں کے ڈھیر سے مرضی کی خوراک اٹھا لیتا ہے. کیسا وہ شیعہ ہوگا جس کو سیدہ کے حکم پہ اشارے پہ چنا جائے گا. غور کرو، جوان عزیز بزرگ دوستان بیٹھے ہو، مائیں بہنیں بیٹیاں آئے بیٹھی ہیں، غور کرو کہ ہم ایسے ہیں؟ جھوٹ بولنے والے کو سیدہ چنیں گی؟ بے نماز کو سیدہ چنیں گی؟ حرام کھانے والے کو سیدہ چنیں گی؟ یتیم پہ ظلم و ستم کرنے والے کو سیدہ چنیں گی؟ بد عقیدہ اور بد عمل اور بد مزاج، میرے خیال ناراض تھی گیا کس کو؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآلہ. کون ہوگا، کیا بیار ہوگا اس شیعہ جس کو سیدہ معاشر کے میدان سے جا کر اٹھائے گی کہ میرے اللہ اس کے لیے میں شفاعت کرتی ہوں. اور میں نے وہاں حدیث نامکمل پڑھی تھی، پیغمبر نے کہا، بی بی نے کہا میرے بابا میرے رب کو کہہ دو علی سے میرا رشتہ جوڑنے والے اگر دینا چاہتا ہے تو حق مہر میں مجھے بابے کی امت کی شفاعت کا حق دے دے، جس کی چاہوں میں شفاعت کروں. ایسے ہی ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے آیت الکرسی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، رب کے ہم کوئی شفاعت نہیں کرے گا مگر وہی کرے گا جس کو رب اذن دے گا. اب یہاں روایت کہتی ہے جب بی بی نے کہا نا رب مجھے بابے کی امت کی شفاعت کا حق دے، جبریل اترے، ہاتھ میں پروانہ تھا. اللہ کے رسول رب کہہ رہا ہے میں رب نے تیری بیٹی کو لکھ کے دے دیا ہے کہ تیرے بابے کی امت کی شفاعت کا حق تجھے عطا کرتا. آج وہی بی بی آئے گی پروردگار اور مجھے حق کی شفاعت دینے والے ایک ایک شیعہ کو چنے گی. اور یاد رکھ میرے بھائی، وہ نام کا شیعہ نہیں ہوگا، وہ کردار کا شیعہ ہوگا، وہ عمل کا شیعہ ہوگا. قرآن زندگی میں نہیں پڑھا، نہ زکوٰۃ نہ خمس، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ عمرہ نہ زواری،
حق، نہ بیٹی کا حق، نہ ہمسائے کا حق، تو کس منہ سے کہے گا سیدہ؟ اور ایک جملہ میں اپنے نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، یاد رکھو میرے عزیزو، نوجوانی بڑی مستانی ہے، یہ تمہاری وہ عمر ہے جہاں تمہیں غلط نگاہیں بلاتی ہیں۔ یاد رکھ، کل سیدہ کی شفاعت کے لائق بننا ہے، تو آنکھوں میں حیا پیدا کر۔ پتہ نہیں، میرا خیال ہے نگالی تو ناراض تھی گئے۔ حیا پیدا کر، حیا مومن کا زیور ہے، عفت پاک دامنی مومن کا زیور ہے، جو قرآن مجید نے صفات مومنین بیان کی ہیں، پڑھیے۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اس راستے پہ جاتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے حلال قرار دیا ہے، جو حرام راستے پہ چلے، قرآن کہتا ہے وہ باغی ہے، اور زہرا کا شیعہ باغی نہیں ہوتا، اطاعت گزار ہوتا ہے۔ اطاعت گزار، سیدہ کے ساتھ چلنا ہے۔ کیا ہے؟ قدموں میں اتنی پاکیزگی کہ کل محمد کی بیٹی کی شفاعت کا حق تجھے مل جائے۔ اور یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہاں تجھے دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اگر سیدہ نے شفاعت کرنی ہے تو ہمیں نیکی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سیدہ کی شفیع ہونے میں بحث نہیں ہے، آل محمد کا شفیع روز جزا ہونا ثابت ہے۔ بحث اس میں ہے کہ میں اور تو لائق شفاعت ہیں یا لائق شفاعت نہیں۔ قابل شفاعت ہم نے بننا ہے۔ مریض کا مرض لا علاج ہو تو ڈاکٹر پہ بات نہیں ہوتی، ڈاکٹر کی صلاحیت پہ بات نہیں ہوتی، مریض کا مرض ہی لا علاج ہے۔ اگر عقیدہ ہی کافرانہ ہے، اگر عقیدہ ہی مشرکانہ ہے، ساری زندگی نماز کی مخالفت، روزے کی مخالفت، اقوام دین کی مخالفت، رب کی ربوبیت کی مخالفت، جی کتنا روتے ہو؟ فلاں نے سیدہ کا حق کھایا، لعنت، ملامت، آوازیں، باتیں، خود خمس دیتے ہو، خود حساب کرتے ہو، اپنے مال کا حساب کر کے آئے ہو سیدہ کے ذکر میں؟ کیا خمس آل رسول کا حق نہیں؟ کیا سیدہ کے حق کو رونے والوں ہم سے کل نہیں پوچھے گی بروز محشر، اور مجھ سے شفاعت کے طلبگار، کیا میری اولاد کا حق دیا تھا؟ کہ ہم سادات کے اندر بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے کہ ہم سیدوں کے لیے لینا ہے۔ خمس کے دو حصے ہیں، سہم امام اور سہم سادات، اور سہم سادات ہر سید کے لیے نہیں ہے، اسی سید کے لیے ہے جو مستحق ہے، غیر مستحق کے لیے نہیں ہے۔ مثلا میں سید ہوں اور میں صاحب ثروت ہوں، تو میرے لیے بھی خمس دینا ایسے واجب ہے جیسے ایک غیر سید کے لیے دینا واجب ہے۔ مجھے معافی نہیں ہے، بلکہ میری تو ذمہ داری دو رہی ہے۔ یہ میں ابھی ڈی اے خان میں خمسہ پڑھ رہا ہوں، آج چوتھی مجلس ہے وہاں، تو وہاں پرسوں ایک صاحب سے بات ہونے لگی کہ جی ہم وہ سادات تھے، بزرگ تھے، تو مجھے کہنے لگے شاہ جی کے لوگوں کو بتائیے کہ ہم سادات کا احترام ان پہ واجب ہے۔ میں نے کہا جی بالکل میں اس بات کا قائل ہوں، اور جو حرمت سادات اور احترام سادات کا منکر ہے، جائیے علماء کی کتابیں پڑھیں۔ میں نے کہا ناراض نہ ہو تو ایک جملہ میں اس سے آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ کہنے لگے وہ کیا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ رسول پاک کی حدیث ہے اور مولانا فرمان علی نے اپنے
قرآن مجید کا جو ترجمہ مولانا نے تفسیر لکھی ہے اس حاشیے میں یہ جملے یہ حدیث لکھی ہے کہ اگر سید نیک ہے تو اس کی نیکی کی وجہ سے اس کا احترام کرو، اگر گناہ گار ہے تو رسول کی قربت اور نسبت کی وجہ سے اس کا احترام کرو۔ میں نے کہا یہ بات حق ہے، سچ مانتے ہیں، لیکن مجھے اتنا بتائیے کہ جس نے سید کا احترام کیا فائدہ تو اسے ہوا، سید کو کیا ملا؟ ذرا مل کر صلوات پڑھیں گے بابا قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے آواز بلند صلوات۔ اور دیگر بھی علماء حقہ کی صحت و سلامتی اور ان کی کاوشیں جو خوبصورت کاوشیں کر رہے ہیں مکتب اہل بیت کی محافظت کے لیے، ان کاوشوں کے پائے تکمیل تک پہنچنے کے لیے بھی بلند تر صلوات پڑھیں۔ وقت تھوڑا ہے کیونکہ قبلہ آگے اور مجھے بھی آگے جانا ہے، بس میں بات میں یہی سن رہی ہوں۔ یہ بات حق ہے، احترام سادات کرنا چاہیے۔ جس نے سادات کا احترام کیا اس کو تو فائدہ مل گیا، شاہ صاحب کو کیا ملا؟ اور یہ بات میں اس لیے کرنے کے لیے اپنے آپ کو سزاوار سمجھتا ہوں کہ میرا تعلق بھی سادات کرانے کا۔ ایک شخص نے میرا احترام اس لیے کیا کہ میں آل رسول ہوں، اس کی تو عزت بڑھ گئی۔ میرے لیے یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑی بھول ہے، لوگوں کا ہمارا احترام کرنا یہ ان کے فائدے میں ہے، یہ میرے فائدے میں نہیں ہے۔ مجھے فائدہ کب ملے گا؟ جب میں اپنے نانا محمد کی شریعت پہ عمل کروں، میرے لیے عمل کروں۔ کہاں کہ اے جابر میری دادی زہرا کے شیعوں کو چن لیا جائے گا، اور اب جب سیدہ کے شیعہ جنت کے دروازے پہ آئیں گے تو رک جائیں گے، اور جب رکیں گے تو آواز پروردگار آئے گی، یا احبائی، او میرے محبوبو، کیا ہو گیا کہ تم جنت کی دروازے پہ رک گئے ہو؟ اب سیدہ کے شیعہ عرض کریں گے، یا رب احببنا یعرف قدرنا فی مثل ھذا اليوم، میرے اللہ انبیاء اور ان کی امتیں کھڑی ہیں، آج ان سب کو بتا کہ زہرا کے شیعوں کا مقام تیری بارگاہ میں کیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جابر اس وقت آواز پروردگار آئے گی، ارجعو، اے زہرا کے شیعوں لوٹو اہل محشر میں۔ مالک کیا کرے؟ 4 آوازیں آئیں گی۔ پہلی آواز آئے گی، جاؤ دیکھو من احبکم لحب فاطمہ، کون ہے معاشر میں وہ بیٹھا جو فاطمہ کی وجہ سے تم سے محبت کرتا؟ من اطعمکم لحب فاطمہ، کون ہے وہ بیٹھا ہوا جو سیدہ کی وجہ سے سیدہ کی محبت میں تمہیں کھانا کھلاتا تھا؟ من سقاکم لحب فاطمہ، کون ہے وہ بیٹھا ہوا جو سیدہ کی محبت میں تمہیں پانی پلاتا تھا؟ من کساکم لحب فاطمہ، اور کون ہے وہ بیٹھا ہوا جو سیدہ کی محبت میں تمہیں لباس پہناتا تھا؟ پروردگار یہ بیٹھے ہوئے ہیں، آواز آئے گی، ان کا ہاتھ پکڑو، خود بھی جنت میں چلے جاؤ، ان کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ یاد رکھیے گا عقیدہ شفاعت برحق ہے، سیدہ شفیع روز جزا، لیکن لائق شفاعت ہم کو بننا، اور اس کے لیے پہلا زینہ یہ ہے کہ صحیح العقیدہ، دین بچ گیا اور گھر لٹ گیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے اعمال دینیاں بچ گئے، لیکن مومن ذرا سوچا کر، اس دین کو بچانے کے لیے گھر کس کا لوٹا گیا؟ کس کی بیٹیاں بازار گئیں؟ کس کا دروازہ چلا؟ کس کا پہلو ٹوٹا؟ کس کا محسن مارا گیا؟ اللہ لے جائے آپ کو مدینے۔ قبلہ بزرگوار ہر سال جاتے ہیں، اور خدا نے مجھے بھی سعادت نصیب فرمائی ہے، اور انشاءاللہ اسی مہینے میں پھر جا رہا ہوں۔ آج بھی
وہ بی بی جس کو خدا نے شفیع روز جزا بنایا، اس کی غربت کی حالت یہ ہے کہ اس کی قبر آج بھی غریب ہے۔ کسی کو قیمتی تحفہ ملے نا، لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں، یار یہ کربلا کا تحفہ ہے، یہ نجف کا تحفہ ہے، یہ مدینے کا تحفہ ہے۔ خدا نے اس امت کو محمد کی بیٹی کی صورت میں شفیع روز جزا جیسا تحفہ دیا، لیکن کتنا سنبھالا امت نے اس تحفے کو، کتنی حفاظت کی ہے اس تحفے کی اس امت نے۔ تو مجھے اس سے زیادہ جملہ اور نہیں کہنا، حفاظت اتنی کی ہے کہ بابے کا کفن میلا نہیں ہوا تھا، صحرا کا دروازہ چل گیا۔ حفاظت اتنی کی ہے، ابھی بابے کی قبر کی مٹی پرانی نہ ہوئی تھی کہ لوگوں نے سیدہ کے گھر کو آگ لگا دی۔ پیغمبر کا صحابی ہے جس کا نام سلیم ابن قیس سے حلالی ہے، سفر پہ تھا جب سیدہ کا گھر لوٹا گیا، اور جب سفر سے پلٹا مدینے داخل ہوا، چینا گوئیاں ہو رہی تھی، کہہ رہے تھے کہنے والے ہائے زہرا کا گھر لٹ گیا، دروازہ جل گیا، محسن مارا گیا، پہلو شکستہ ہو گیا۔ عزادارو تم نے جلتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، تم نے سنا ہے، تم نے دھواں دیکھا نہیں ہے، تم نے سنا ہے، لیکن سلیم اس کے پاس آیا جس نے آنکھوں سے جلتے ہوئے دروازہ دیکھا تھا، اور جس نے جلتے ہوئے دروازہ دیکھا تھا، اور جس نے زہرا کی بلند چیخوں کو سنا تھا۔ اور کون تھا؟ سلیم آیا سلیمان کے پاس، سلیمان محمدی بتا کیا یہ سچ ہے کہ لوگ سیدہ کے گھر داخل ہو گئے؟ تو عزادارو سلیمان کا ماتھا دیوار سے جا لگا اور رو کر کہا سلیم شکر کر تو موجود نہیں تھا۔ کہا کیوں شکر کروں؟ کہا جب لوگ داخل ہوئے زہرا کے سر پہ چادر نہ گرے، ابھی بھی یوں تڑپ رہی تھی اور جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے، اور رو کر کہتی تھی فضا مجھے سہارا دے، اور میرا پہلو ٹوٹ گیا، اور میرا بدن شکستہ ہو گیا، اور میرا محسن مارا گیا، اجرکم اللہ، اور زخمی بدن ہو اور جسم زخمی ہو۔ تو ایک مرتبہ عجیب خواہش کی، یا علی مجھے بابا کی قبر پہ جانا ہے، اور قبلہ بزرگوار موجود ہے پوچھ لینا، اور کتنے دور تھی قبر بی بی کے گھر سے بابا کی، 5 قدموں کے فاصلے پر ہوگی یا 10 قدموں کے فاصلے پر ہوگی، لیکن وہ اتنی دکھی تھی نا زہرا، 10 قدم بھی علی کے سہارے کے بغیر چل نہیں سکی ہے، اور کہہ رہی ہے یا علی مجھے سہارا دے، اور مجھے بابے کی قبر پہ جانا ہے۔ اور دیا جب علی مولا نے سہارا اور گئی جب زہرا بابا کی قبر پہ، تو ایک ہی جملہ کہا، بابا اٹھ دیکھ بیٹی اجڑ گئی ہے، بابا دیکھ میرا دروازہ جل گیا ہے، اور وہی رو رو کر کہتی تھی اللہم عجل لی وفاتی۔ کوئی ایسا تو درد تھا نا کہ 18 سال کا سن ہو اور بیٹھ کے کہہ رہی ہو میرے اللہ مجھے جلدی موت دے، اور میرے اللہ مجھے جلدی موت دے دے۔ لیکن عزادارو آؤ ذرا اپنے ذہنوں کو لے چلو بقیع میں، اور سارے مل کر کہتے ہیں اے بقیع کی غریبہ زہرا، اے بقیع کی اجڑی ہوئی زہرا، اے بی بی طاہرہ آپ گئی ہیں مدینے، قبر مصطفیٰ پہ چادر پہن کے علی اور حسنین کو ساتھ لے کے، بی بی مدینہ محمد کا ہو قبر رسول کی ہو، رونے والی زہرا، حسنین اور علی ہو دلاسا دینے والے، ابھی بھی یہ منظر اور ہے، زمین کربلا کی ہو، لاش قریب حسین کی ہو، رونے والی 4 سال کی بچی ہو، اور جو کٹی ہوئی رگوں پہ منہ رکھ کے کہے بابا اٹھ دیکھ کان زخمی ہو گئے ہیں، بابا دیکھ رخسار نیلے ہو گئے ہیں۔ ابھی بھی آپ کو کسی نے بابے کی قبر پہ تماچا تو نہیں مارا، لیکن سکینہ کو اٹھانے کون آیا؟ نہ اکبر، نہ عباس، نہ دادا علی، پھر پوچھو کون آیا؟ بابے کا قاتل آیا، اور کیسے اٹھایا؟ کبھی ایک رخسار پہ تماچا، کبھی دوسرے رخسار پہ تماچا، آئیو میرا غریب بابا، آئیو میرا اللہ راسی بابا، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔